اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ الا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین قال انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلت به ولکنی اراکم قوما تجہلون فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون۔ اے پیغمبر، آپ قوم عاد کے بھائی کا تذکرہ کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم کو خمدار ریت کے ٹیلوں کی جگہ خبردار کیا، جبکہ ان سے پہلے یا ان کے بعد بھی بہت سے خبردار کرنے والے گزر چکے تھے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا تم پر اندیشہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے تاکہ ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دے؟ لہذا جس چیز کی تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے، ہم سے وعدہ کر رہا ہے، اگر تو اس میں سچا ہے تو ہمارے سامنے اسے لا کر پیش کر۔ وہ کہنے لگے کہ ٹھیک علم تو اس کا اللہ ہی کے پاس ہے، مجھے تو جس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا ہے وہ میں تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں یہ خیال کرتا ہوں کہ تم نادان لوگ ہو۔ پھر جب قوم عاد نے اللہ کے عذاب کو بادل کی شکل میں اپنے وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو وہ کہنے لگے، یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، نہیں بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کو لے کر تم جلدی مچا رہے تھے، ایسی آندھی جس میں دردناک عذاب ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر دے گی۔ چنانچہ وہ لوگ ایسے ہو گئے کہ ان کے مکانات کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسی طرح ہم مجرم لوگوں کو سزا دیتے ہیں۔ اور اے کفار مکہ، ہم نے ان کو ایسی طاقت اور قوت عطا کر رکھی تھی جو ہم نے تمہیں نہیں دی ہے، اور ہم نے ان کے لیے کان، آنکھیں اور دل بھی بنا رکھا تھا، لیکن ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کا دل کچھ بھی ان کا کام نہ آیا، کیوں کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی اللہ کا عذاب، وہی انہیں آ گھیرا۔ اور ہم نے تمہارے ارد گرد کفار مکہ کئی بستیوں کو ہلاک کیا ہے، اور ہم نے ان کے سامنے اپنی آیتیں پیش کی تھی تاکہ وہ باز آ جائیں۔ کیوں ایسا نہیں ہوا کہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی قربت کے لیے جن کو معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی، بلکہ وہ سب ان کے سامنے سے غائب ہو گئے، اور یہ ان کا جھوٹ اور وہ باتیں ہیں جو یہ گڑھا کرتے تھے۔
سورہ احقاف کی تفسیر چل رہی ہے اور یہ ایک مکی صورت ہے، اور دیگر مکی صورتوں کے اندر اس صورت کے اندر بھی توحید، رسالت اور آخرت کا مضمون موجود ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی مکی صورتوں میں عام طور پر یہ عقیدہ بیان کرتا ہے کہ دیکھو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے دلائل پیش کرتے ہیں، اپنی قدرت اور اپنی آیتوں اور اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرماتا ہے، اسی کے ساتھ معبودان باطلہ کے باطل ہونے پر دلائل پیش کرتا ہے، غلط عقیدوں کی مذمت اور تردید کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ مکی صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بھی سمجھاتا اور بتلاتا ہے کہ دیکھو جو تمہارے درمیان آئے ہیں وہ میرے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول ہیں، ان کے اوپر میں وہی بھیجتا ہوں، یہ تمہارے سامنے جو بھی باتیں کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں وہ سب کی سب کیا ہے؟ وحی الہی ہے۔ یہ ان کی طرف سے کوئی گڑھی ہوئی بات، کوئی شاعریت کا کلام، کوئی جادو یا کوئی کہانت کی بات نہیں ہے، یا یہ جو تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ کوئی من گھڑت کہانی اور افسانہ نہیں ہے جو پہلے لوگوں سے نقل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے مکی صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بتلاتا ہے کہ دیکھو تمہاری یہی زندگی یہ سب کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی سب سے بڑی اس بات کی دلیل ہے کہ ایک دن پھر تمہیں زندہ ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تاکہ اس زندگی کے اندر جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے ہوں ان کو انعام سے نوازا جائے، اور جن لوگوں نے نافرمانی اور شرک اور کفر اور بت پرستی کا راستہ اختیار کیا ہے ان کو سزا دی جائے۔ اگر کوئی جزا اور سزا کا دن نہ ہو تو پھر ظالم اور مظلوم کے درمیان، اچھے اور برے کے درمیان، اطاعت گزار اور معصیت کار کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہ جائے گا۔ اگر آگے چل کر کوئی ایسا دن نہ ہو جس میں سوال کیا جائے اور جو اچھا کر کے آیا اس کو انعام دیا جائے اور جو برا کیا اس کو سزا دی جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے سب برابر۔ اگر کوئی رزلٹ ڈے نہ ہو تو جو بچہ محنت سے پڑھ رہا ہے اور جو محنت سے نہیں پڑھ رہا، دونوں کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہے گا، بلکہ یہ انصاف کے خلاف ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا عدل اور انصاف کرنے والا ہے، اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے یوم آخرت اور بعث بعد الموت کا عقیدہ اسلام پیش کرتا ہے کہ تمہیں دوبارہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے اعتبار سے انعام یا کیے ہوئے گناہوں کے اعتبار سے سزا بھگتنی۔ یہ تو مکی صورتوں میں عام طور پر مضامین ہوتا ہے۔ پھر خاص طور پر سورہ احقاف کے بارے میں نے آپ کو یہ بات بتلائی تھی کہ دیکھیے، میں یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ چہرے نئے ہیں تاکہ ان کو سمجھنا آسان ہو جائے کہ مضمون کیا چل رہا ہے، تفسیر کیا چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے اس صورت کا نزول، سورہ احقاف کا نزول میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ اس موقع پر ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ لوٹ رہے تھے اور مقام نخلہ کے پاس آپ تھے، تو وہاں اپنے نماز کے اندر تلاوت قرآن کی، تو کچھ جناتوں کی ایک جماعت آئی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن سنی، اور سننے کے بعد وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اسی طریقے سے اس صورت کا نام احقاف رکھا گیا اس بنیاد پر کہ عام طور پر مکی صورتوں کے اندر ماضی میں گزرے ہوئے قوموں کے حالات بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ دیکھو اگر تم اپنے رویے کو، اپنی روش کو، اپنی حرکات کو نہیں بدلو گے تو تم سے پہلے جو لوگ تم سے زیادہ طاقتور، قوت اور مال و دولت میں، عمر میں، صحت میں بڑھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی جب اللہ کی نافرمانی کی تو وہ بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائے، لہذا تم کس کھیت کی مولی ہو۔ اس لیے ماضی کے گزرے ہوئے قوموں کا تذکرہ بھی قرآن کریم کرتا ہے تاکہ موجودہ قوم عبرت حاصل کرے۔ لہذا اس صورت کے اندر اسی کے ضمن میں قوم عاد کا تذکرہ کیا گیا ہے، قوم عاد کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور قوم عاد کی جہاں بستی تھی، قوم عاد کی جہاں بستی تھی، اس بستی کے اندر ریت کے بڑے بڑے ٹیلے تھے۔ کیا تھے؟ ریت کے بڑے بڑے ٹیلے تھے، اور عربی زبان کے اندر ریت کے بڑے بڑے ٹیلے کو کیا کہتے ہیں؟ احقاف۔ کیا کہتے ہیں؟ احقاف کہتے ہیں عربی زبان میں ریت کے بڑے بڑے ٹیلے کو۔ لہذا اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ سورہ احقاف۔ لہذا آج کی جو آیتیں ہیں اس کے اندر قوم عاد کا ہی تذکرہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے، یہاں بھی احقاف کا لفظ آ رہا ہے آج کی آیت کے اندر، کہ احقاف اس بستی کا ہی نام تھا،
یہ یمن کے علاقے میں واقع تھا، اور اللہ کے عذاب کے آ جانے کے بعد آج تک وہ بستی غیر آباد ہے، ویران ہے، وہاں کوئی آبادی نہیں ہوئی جب سے اللہ کا عذاب وہاں پر قوم عاد کے اوپر آیا۔ لہذا یہ مختصر سا تعارف تھا آج کی تفسیر کا، لہذا آج کی جو آیتیں ہیں اس کے اندر قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ قرآن نے کہا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اے پیغمبر آپ قوم عاد کا تذکرہ کیجئے ان کے درمیان۔ اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم، کہ قوم عاد کو خبردار کیا، جو ان کے درمیان نبی بھیجے گئے تھے انہوں نے کیا کیا؟ اپنی قوم کو خبردار کیا بالاحقاف، خمدار ٹیلوں کے مقام میں، یعنی ایسی جگہ پر جہاں کیا تھے؟ ریت کے بڑے بڑے ٹیلے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو، یعنی جو نبی وہاں مبعوث کیے گئے تھے قوم عاد میں، انہوں نے اپنی قوم کو خبردار کیا اللہ کے عذاب سے، قیامت کے دن سے، بالاحقاف خمدار ٹیلوں کے مقام میں، جبکہ ان سے پہلے یا ان کے بعد بہت سے دوسرے انبیاء کرام بھی آئے تھے جو آ کر اپنی اپنی قوموں کو انہوں نے کیا کیا؟ خبردار کیا، اللہ کا تعارف ان کے سامنے پیش کیا، انہیں یہ بات بتلائی کہ دیکھو اس زندگی میں تم جس طریقے سے زندگی گزارو گے اسی سے تمہیں آگے چل کر اللہ کے سامنے جواب دینا ہو۔ لہٰذا سب نے کیا کہا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ اسلام کا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجی ہوئی تمام دین کی بنیادی تعلیم ہے۔ جو بھی نبی آیا اس نے اپنے قوم کو سب سے پہلے جس عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ تاکید کی وہ کیا تھی؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ ہی تمام تر تعریف کا مالک ہے، اللہ ہی پوری دنیا پوری کائنات کا خالق رب اور مالک ہے، وہی سارے جہان کو چلا رہا ہے، سارے جہان کو فنا بھی وہی کرے گا، اور سارے اختیارات اسی کو حاصل ہے، کوئی مخلوق اس کا ہمسر اور اس کے برابر نہیں ہے، لہذا اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اس کی وجہ بھی یہ کہ جس اللہ نے اتنے بڑے کائنات کو اور اتنے بڑے کارخانے کو تیار کیا، وہ اپنے اس دنیا کے نظام کے چلانے میں کسی دوسرے کے تعاون کا محتاج نہیں ہو سکتا ہے، لہذا تم جس کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ گے اور اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرو گے، یہ اللہ کے ساتھ سراسر کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا اور ناانصافی ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس دنیا کو خود پیدا کر سکتا ہے تو اس کو چلانے میں اسے کسی معاون اور مددگار کی ضرورت کبھی نہیں ہو سکتی ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کا معاون ثابت کر رہے ہو، لہذا یہ بنیادی طور پر غلط عمل ہے۔ یہ بنیادی طور پر اللہ کے اندر اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ پاور، اللہ کا تعارف یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کو ہر چیز کا پاور حاصل ہے، ہر چیز کا اختیار حاصل ہے، ہر چیز کی طاقت حاصل ہے، تو جس ذات کو ہر چیز کی طاقت حاصل ہے تو اس کو اپنے نظام کے چلانے میں کسی دوسرے کی ضرورت ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ جب کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہو سکتی ہے تو پھر کسی دوسرے کو اس کے مقابلے پر اگر کھڑا کرنا کہاں انصاف کی بات ہو سکتی ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو سب سے پہلا پیغام کیا دیا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، دیکھو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ کیوں؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کیونکہ مجھے تم پر اس بات کا اندیشہ ہے کہ ایک زبردست دن کا عذاب تمہیں آ کر نہ گھیر لے۔ اگر تم شرک و بت پرستی کے اندر مبتلا رہو گے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرو گے، تو تمہارے اوپر ایک زبردست دن کا عذاب آئے گا اور وہ تمہیں اپنی پکڑ میں لے لے گا۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، یہ قوم کہنے لگی قوم عاد میں بھیجے ہوئے نبی اور پیغمبر اور رسول سے کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ تم ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دو۔ تم جو آ کر اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، تمہارا مقصد ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم جن معبودوں کی عبادت آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد جن کو معبود اور خدا سمجھ رہے تھے، ان سے تم ہمیں برگشتہ کر دو، ورگلا دو، اس کے خلاف ہم ان کو چھوڑ کر تمہارے پیچھے آ جائیں، تمہارا یہ مقصد ہے، لہذا فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین،
اگر تم سچے ہو کہ قیامت آنے والی ہے، مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور ہم اگر شرک و بت پرستی کو نہیں چھوڑیں گے تو ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو جس چیز کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو، جس چیز کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، اگر تم سچے ہو تو اس کو ہمارے سامنے لا کر پیش کر دو۔ آئی بات سمجھ میں؟ قوم کیا کہنے لگی کہ تم جس چیز کا ہم سے وعدہ کر رہے ہو نا کہ تمہیں دوبارہ ہمیں زندہ ہونا پڑے گا، ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، تو تم وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے لا کر پیش کر دو، اللہ کا عذاب لا کر حاضر کر دو، اللہ کا عذاب لا کر ہمارے سامنے حاضر کر دو۔ یعنی تم جس قیامت کے دن کا ہم سے وعدہ کر رہے ہو وہ قیامت کو واقع کر دو آج ہمارے سامنے۔ قال انما العلم عند اللہ، اس کا جواب قرآن کریم نے کئی جگہ دیا۔ کوئی نبی یا رسول یہ آ کر نہیں کہا کہ تمہیں دوبارہ زندہ اسی دنیا میں ہونا ہے، سب نے یہ کہا کہ تمہیں دوبارہ زندگی تب دی جائے گی قیامت کے دن، یوم محشر میں، جب پوری دنیا ختم ہو جائے گی، دوبارہ سر پھونکا جائے گا۔ کسی نبی کا یہ دعویٰ نہیں تھا کہ تمہیں آج ہی اس دنیا کے اندر دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر ہی دوسری زندگی کے قائل اسلام نہیں ہے، اسلام تو قائل یہ ہے کہ قیامت کے دن سب کو دوبارہ زندگی دی جائے گی، لہذا ان کا مطالبہ ہی غلط تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ آج کر کے دیکھ لو، آج کیسے ہوگا؟ وہ تو یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ ساری باتیں قیامت میں ہوگی، تم آج چاہ رہے ہو تو رہا معاملہ قیامت واقع ہوگی، تم چاہ رہے ہو قیامت آج واقع کر دو، تو سن لو قال انما العلم عند اللہ، کہ ٹھیک ٹھیک علم کہ کب قیامت واقع ہوگی، کب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، یہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس کا دعویٰ کسی نبی نے نہیں کیا، کسی نبی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ عذاب تمہارے اوپر کب آئے گی، تاریخ اور ڈیٹ کسی نبی نے نہیں بتلایا، یا قیامت کب واقع ہوگی یہ بھی تاریخ کسی نبی نے منتخب یا متعین نہیں کی، بلکہ ہر نبی نے کہا کہ یہ وقت آنے والا ہے، کب آئے گا اس کا ٹھیک ٹھیک علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے، لہذا اس کا تمہارا ہم سے مطالبہ کرنا ہے کیا فضول اور لغو ہے۔ ہم اگر تم سے یہ کہتے کہ بھائی فلاں تاریخ تک تمہارے اوپر عذاب آ جائے گی، یہ 2 دن میں اللہ کا عذاب آ جائے گا، تم نہیں مانو گے، تب تمہارا یہ مطالبہ صحیح ہوتا ہے کہ لا کر دے دو مجھے عذاب۔ یہاں تو ہم تم سے کہہ رہے کہ قیامت کے دن، اب قیامت کب واقع ہوگی؟ انما العلم عند اللہ، اس کا ٹھیک ٹھیک اور صحیح علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ ہاں میرا کام کیا ہو جان لو، وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، میرا تو کام یہ ہے کہ جس پیغام کے ساتھ مجھے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، جو ذمہ داری عطا کر کے مجھے اس دنیا کے اندر مبعوث کیا گیا ہے، وہ میں تمہارے تک ٹھیک ٹھیک پہنچا دے رہا ہوں۔ مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا گیا کہ انہیں کہو اگر یہ توبہ نہیں کریں گے، شرک سے باز نہیں آئیں گے تو ان کو سخت ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ پیغام دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، میں وہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن تمہارا میرے اس پیغام کے پیش کرنے کا وقت جیسا رویہ ہے، اس طریقے کی تم باتیں کر رہے ہو، اس سے تو مجھے تمہارے بارے میں خیال ہو رہا ہے کہ تم انتہائی نادان لوگ ہیں، انتہائی نادان لوگ ہو، لیکن یراکم قوما تجہلون۔ لہذا ہوا یہ کہ انہوں نے یہ قوم انکار کرتے رہی نبی کی، نبی کو جھٹلاتے رہے یہ لوگ، اور اللہ کے عذاب کو لے کر یہ لوگ مذاق اور ٹھٹھا بناتے رہے۔ لہذا ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کے اوپر احقاف میں اپنا عذاب بھیجا، اور جو عذاب بھیجا وہ اس طور پر کہ بادل کی شکل میں عذاب آئی، عذاب کس شکل میں آئی؟ بادل کی شکل میں۔ یہ لوگ سمجھنے لگے کہ کیا ہوگی؟ بارش برسے گی۔ کیا ہوگی؟ بارش برسے گی، اللہ کی رحمت سے ہم لوگ مستفیض ہوں گے۔ لہذا قرآن نے کہا فَلَمَّا رَأَوْا عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، چنانچہ جب انہوں نے اللہ کے عذاب کو بادل کی شکل میں اپنے وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو وہ کہنے لگے قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گی۔ قرآن نے کہا نہیں، بل ہوا مستعجلتم بھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وہی اللہ کا عذاب ہے جس کے سلسلے میں تم جلدی مچا رہے تھے، تم کہہ رہے تھے نا لا کر عذاب دکھلا دو اگر سچے ہو تو، یہ وہی عذاب ہے۔ ریح فی عذاب علیم، ایسی آندھی تھی جس میں دردناک عذاب تھا، بادل آنے کے بعد سخت ترین آندھی چلی جس کے اندر دردناک عذاب تھا۔ تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا یری الا مساکنهم، قرآن نے کہا ایسی آندھی تھی جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے توڑ پھوڑ کر رکھ دی تھی، بالکل تہس نہس تہو بالا۔ پلیٹ میں کوئی چیز ہوتی ہے نا، اس کو اٹھا کے بالکل پلٹ دیں گے آپ تو کیا ہوگی؟ وہ تہو بالا ہو جائے گی، نیچے والی چیز اوپر، اوپر والی چیز نیچے، تہس نہس اس کی جو حیت اور حقیقت اور جس اسٹرکچر میں وہ تھی پوری کیا ہو جاتی ہے؟ ادھر ادھر
ہو جاتی ہے، ٹوٹ پھوٹ، کسی کو پکڑ کے بالکل پڑک دو، چور کر دو۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت ترین آندھی بھیجی اور اس پوری بستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ کہا وہ ہوا اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دی، لہذا ہوا یہ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، ایسی حالت ہو گئی کہ صرف ان کے مکانات دکھ رہے تھے، کوئی آبادی نہیں، کوئی سانس لینے والا پرندہ بھی اس علاقے میں موجود نہیں رہا، صرف کھنڈرات ہی کھنڈرات وہاں پر باقی رہے۔ قرآن نے کہا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، مجرم لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ جب ہماری پکڑ آتی ہے اور ہم سزا دینے پر آتے ہیں تو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں کہ صرف کھنڈرات باقی رہ جاتا ہے، کوئی نہ نشانی، نہ کوئی علامت، نہ کوئی نام لیوا باقی رہ پاتا ہے۔ قرآن نے کہا قوم عاد کا تذکرہ کر کے کفار مکہ کو کہا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، کہ ہم نے ان کو ایسی طاقتیں دے رکھی تھی۔ قوم عاد کے بارے میں ہم نے پڑھا نا، بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر یہ لوگ مکان بنایا کرتے تھے، بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر، ان کی طاقت، قوت، پرسنالٹی، لمبے ہٹے کٹے ہوا کرتے تھے۔ قرآن نے کہا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، کفار مکہ ہم نے ان کو ایسی طاقت اور قوت دے رکھی تھی جو ہم نے تمہیں نہیں دے رکھی ہے۔ تم بھی انہی روش پر چل رہے ہو نا، اسی رویے کو اختیار کیے ہوئے ہو، تم بھی رسول کو جھٹلا رہے ہو، کفر و شرک کے اندر مست اور مگن بیٹھے ہو نا۔ تم سن لو، تم سے زیادہ پاورفل وہ قوم تھی، ہم نے جو طاقت ان کو دی وہ تمہیں نہیں دی۔ اور سن لو وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ہم نے ان کو کان، آنکھیں، دل سب کچھ دیا تھا، یعنی ان کے پاس طاقت، قوت، صلاحیت دیکھنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی، سب ساری چیزیں ان کے پاس موجود تھی۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو نہ ان کے کان کام آئے، نہ ان کی آنکھیں کام آئی، نہ ان کا دل کام سے۔ ارے بھائی میں دیکھ رہا ہوں، میرے پاس CCTV کیمرے جیسی نگاہیں ہیں، میں دیکھ لوں گا کہاں سے عذاب آئے گا، میں سن لوں گا ساری چیزیں، میں آنکھ، کان، ہاتھ بول کر بہت سی مرتبہ دیگر جو اسباب ہوتے ہیں انسان اپنی سیکورٹی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے متعین کر رکھا ہوتا ہے، وہ بھی مراد ہوتا ہے بہت سی جگہوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے ان کو ہر چیز دے رکھی تھی، ایسے نہیں تھے کہ بالکل بیکار کی قوم تھی کہ کوئی صلاحیت نہ ہو، ساری چیزیں تھیں۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی ان کا کام نہیں آیا، جب اللہ کی پکڑ آئی تو کوئی ساتھ دینے والا کھڑا نہیں ہوا، کوئی بھی ان کا حمایتی اور سفارشی ان کے لیے کچھ بھی اللہ کے عذاب کو بچا، اللہ کے عذاب سے ان کو بچا نہیں پائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اذ كانوا يجحدون بآیات اللہ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور ہوا اس کا نتیجہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کہ جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جس عذاب کا وہ نبی اور اپنی قوموں کو یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ کا عذاب آئے گا اگر تم اسی روش پر قائم رہو گے، تو یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ کیا باتیں کر رہا ہے، کہاں ہے وہ عذاب، لا کر دکھلا دو۔ قرآن نے کہا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، جس چیز کا وہ ٹھٹا اور مذاق اڑایا کرتے تھے وہ آ کر ان کو کیا کر لیا، کھیل لیا۔ قرآن نے کہا کفار مکہ کو مخاطب کر کے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہہ رہے سنو ہم نے تمہارے ارد گرد بہت سی بستیوں کو تو اس سے پہلے ہلاک کر رکھا ہے، تم کیا چیز ہو۔ اس سے مراد قوم سمود ہے، اور یہ لوگ جب شام جایا کرتے تجارت کے لیے تو راستے میں یہ ساری بستیاں ملتی تھیں انہیں، ہے نا، جہاں دوسری قومیں آباد تھیں، انہوں نے بھی جب انکار کیا اور اپنے نبیوں اور رسولوں کو جھٹلایا مسلسل اصرار کے ساتھ، تو پھر اللہ کا عذاب آیا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیا۔ اللہ نے کہا ہم نے تمہارے ارد گرد کئی طرح کی بستیوں کو ہلاک کر رکھا ہے، اور ہم نے ان کے سامنے اپنی آیتیں پیش کی تھی تاکہ وہ باز آ جائے۔ اللہ کی سنت، اللہ کی عادت یہ کہ اللہ قوموں کے درمیان اپنی آیتیں، اپنی عادت، اپنی سنت، اپنی نشانی جو اللہ کہہ رہا ہے اس کی نشانیاں، دلائل سب پیش کرتا ہے، آسمانی صحیفے بھیجتا ہے، کتابیں بھیجتا ہے، نبی اور رسول کو بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کر سمجھاؤ قوموں کو، ان کے سامنے ساری باتیں رکھ، کیوں لعلہم یرجعون، تاکہ یہ قوم باز آ جائے شرک سے، بت پرستی سے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی معصیت سے، بیرا روی سے، ضلالت و گمراہی سے کیا ہو جائے، قوم باز آ جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اور رسولوں کو بھیجا کرتا تھا، لیکن ہوا کیا، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم، بلکہ ہوا یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو انہوں نے اللہ کا قرب
کا ذریعہ کے طور پر معبود بنا رکھا تھا، جن کو انہوں نے اپنا خدا سمجھ رکھا تھا، جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے، جن کے پیچھے چلا کرتے تھے، ان کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ ہمیں بچا لیں گے اللہ کے عذاب سے، ہوا یہ کہ ان میں سے کسی نے بھی ان کی کچھ مدد نہیں کی۔ قرآن نے کہا فلولا، کیوں نہیں ان کی مدد کی ان لوگوں نے جن کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا رکھا تھا اللہ کے قرب کے ذریعے کے طور پر، کیوں نہیں مدد کی؟ کوئی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں، بل ضلوا عنہ، بلکہ معاملہ یہ کہ جب اللہ کی پکڑ آئی تو یہ سب کے سب ان کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ یہی حال قیامت میں بھی ہوگا، جب اللہ تبارک و تعالی کافروں کو سزا دے گا اور جہنم کے حوالے کرے گا تو یہ لوگ جن کی عبادت کیا کرتے تھے ان سے چاہیں گے کہ وہ ہماری مدد کرے، وہ سب ان کو دکھائی نہیں دیں گے، سب ان کے آنکھوں کے سامنے سے غائب، سب ادھر ادھر، سب خود بیچارے پکڑے جائیں گے۔ جب پکڑ ہوتی ہے تو جو لیڈر بن کر آگے آگے آتا ہے نا پروٹیسٹ کرنے، وہ بھی آپ کو دکھتا ہی نہیں ہے۔ جن کے ورگلانے پر آپ سڑکوں پر اترتے ہیں ان میں سے کوئی نہیں دکھتا ہے جب پولیس کی لاٹھی چلنی شروع ہوتی ہے تو وہی حال ہے، بل ضلوا عنہم، بلکہ سب کے سب ان کے سامنے سے غائب ہو جائیں گے۔ وذالک افکہم ما کانوا یفترون، یہ ان کا جھوٹ اور وہ چیزیں تھیں جن کو یہ گڑھا کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے نا یہ ہمارے کام آئیں گے، یہ ان کا جھوٹ تھا، یہ ان کی طرف سے من گھڑت معبود تھے جن کے بارے میں سمجھتے تھے کہ ان کو بچائیں گے، یہ ان کا جھوٹ آج کیا ہو گیا، سب کے سامنے فاش اور ظاہر ہو گیا، یہ ان کے کام نہیں آئے۔ یہ اصل میں من گھڑت باتیں تھی، من گھڑت باتیں وہ نہیں تھی جو نبی اور رسولوں نے پیش کیا، بلکہ من گھڑت باتیں وہ تھی جو ان قوموں نے پیش کیا کہ ہمارے یہ معبود ہمیں کل اللہ کے عذاب سے بچائیں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے اور ہمارے کام آئیں گے۔ یہ دراصل جھوٹ اور بہتان تراشی تھی، یہ اللہ کے اوپر ایک طرح کا الزام تھا کہ اللہ نے ان کو خدا بنا دیا، اللہ نے ان کو اپنا شریک بنایا، نہ اللہ نے اس سلسلے میں کوئی دلیل نازل کی، نہ اتاری، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، اور تب بھی ان کو کیا کہتے تھے کہ یہ ہمارے کیا ہے، معبود ہے، اللہ کے یہ نعوذ باللہ معاون اور مددگار ہیں۔ قرآن نے کہا وذالک افکہم ما کانوا یفترون، یہی ان کا جھوٹ اور وہ باتیں تھیں جن کو یہ گڑھا کرتے تھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔